أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إذ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صلوات جس بزرگ کے ایصال ثواب کی یہ مجلس وہ ایک عالم دین بھی تھے، امام جماعت بھی تھے، اور متقی اور پرہیزگار، اس کے ساتھ ساتھ علم دین کے ساتھ ساتھ علم الابدان یعنی بدن کا علم بھی ان کے پاس تھا۔ دونوں قسم کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، لیکن علم الابدان پہ علم الادیان غالب تھا۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ بچپن سے جامعہ جوادیہ میں میرے کلاس فیلو بھی تھے، اور خاندانی قرابت میں میرے بزرگ بھی تھے، عزیز بھی تھے۔ ایسے کا جدا ہو جانا یقیناً صدمے کا باعث ہے، اور صبر آزما ہے یہ مصیبت۔ چونکہ عالم دین کی حیثیت رکھتے تھے، سند کے اعتبار سے بھی، علم کے اعتبار سے بھی، خدمت کے اعتبار سے بھی، اس لیے میں نے یہ تبرکاً قرآن مجید کی آیہ کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ جس میں قدرت نے ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ ادھر آ جائیے، ادھر آ جائیے، ادھر آ جائیے۔ جس میں قدرت نے یہ اعلان کیا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو جو صاحبان ایمان ہیں
اور علم کے درجات پر فائز ہیں، انہیں اللہ خود بلندی عطا کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا شرف ہے کسی عالم دین کے لیے کہ جس کا اعلان قدرت نے کیا ہے۔ عام مومنین میں اور علم کے درجات پر فائز مومن میں اگر فرق دیکھا جائے تو کم از کم اتنا تو کہا ہی جا سکتا ہے کہ عام مومنین کے لیے بلندی کا تذکرہ جب قدرت نے کیا ہے تو یہ اعلان کیا ہے کہ یصعد الیہ کلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ عام اہل ایمان کے لیے بھی یہ بہت بڑی بات ہے کہ قدرت نے اعلان کیا ہے، ضمانت لی ہے کہ ان کے عقائد کلمہ طیب، ان کے عقائد بلند ہوتے ہیں، اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں، البتہ خود سے نہیں، ان کا عمل صالح، ان کے اچھے اعمال اس کے عقیدے کو باریاب کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ تک پہنچاتے ہیں۔ اگر عقیدے اور عمل کے رشتے کو پہچانے تو یہی آیہ کریمہ واضح ہے کہ بغیر عمل صالح کے عقائد بارگاہ خداوندی تک نہیں پہنچ سکتے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ ناشنا سے وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں بس عقیدہ بخشوا لے گا، عمل ہو یا نہ ہو، عمل کی کمزوری کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ قدرت کا فیصلہ ہے کہ اگر عمل صالح ہوگا تو اس کے اعمال خدا تک پہنچیں گے، ورنہ عقائد دھرے رہ جائیں گے، خدا رسیدہ نہیں بن سکتا ہے بندہ۔ لیکن عام مومنین کے لیے ہے کہ ان کے نیک اعمال ان کے عقائد کو بلند کر کے پہنچاتے ہیں، لیکن اگر صاحب علم مومن ہے، ایمان کے ساتھ علم کے درجات پر فائز ہے، تو قدرت کا اعلان یہ ہے کہ وہ اللہ خود ان کو بلندی عطا کرتا ہے، کسی وسیلے کے محتاج نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل۔ اب یہ درجات کی لفظ کی بنیاد کے اوپر ہمارے ماحول میں جو عالم ہوتے ہیں، علم دین حاصل کرتے ہیں، ان کے درجات، یہ عالم ہیں، وہ فاضل ہیں، نجم اللہ فاضل ہیں، فخر اللہ فاضل ہیں، صد اللہ فاضل ہیں، ممتاز اللہ فاضل ہیں، مختلف درجات کی ڈگریاں ہیں۔ یہ معلوم ہوا ہمارے لیے درجات کی منزل ہے، لیکن جن ذوات مقدسہ نے قدرت سے علم حاصل کیا ہے وہ درجات کی بلندی کے رفتہ رفتہ محتاج نہیں ہے۔ میں مختصر سی بات تمہید میں کہہ دوں کہ علم کے 3 مراحل، 3 حصے قرار دیے جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ ایک بار صلوات پڑھیے۔ اب بھائی کیا کیا جائے، مائک ہی ایسا ہے،
باہر آواز پہنچائی جا رہی ہے، اندر تھوڑی۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ ایک بار مل کر کے درود پڑھیے محمد اور آل محمد۔ شاید اسی لیے لوگوں نے باہر بیٹھنا پسند کیا ہے کہ باہر کی آواز صحیح ہے، اچھی ہے، اندر سنائی نہیں دیتا۔ ایک مل کر کے ایک بلند آواز سے صلوات محمد اور آل محمد۔ تو علم کے 3 مرحلے ہیں: ذاتی علم، عطائی علم، اکتسابی علم۔ ذاتی علم صرف پروردگار کا علم ہے، جس کے لیے تعبیر کی گئی ہے کہ جو ذات ہے وہی علم، جو علم ہے وہی ذات۔ درود پڑھیے محمد اور آل محمد۔ اب اس کے بعد پھر وہ عین علم، ذاتی علم، اس کا ذات ہے، علم ہے، ایک ہی چیز ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اب وہیں سے علم کا سلسلہ چلا تو کچھ لوگوں کو خود اس نے علم عطا کیا، اور جس نے اس سے علم لیا انہوں نے دوسروں کو علم دیا۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ جو جسے وہ دے وہ رفتہ رفتہ درجات کی بلندی پہ نہیں پہنچے گا۔ اسی لیے اس کا علم کسبی اور اکتسابی علم نہیں کہا جائے گا کہ دھیرے دھیرے حاصل کرتا رہا، بلندی پہ پہنچتا رہا، درجات ملتے رہے۔ نہیں، وہ عطائی علم، وہبی علم، عطائی علم، یعنی اس کے لیے اس کی قدرت اور لینے والے کی ظرف کی صلاحیت اس نے اونڈیلا، ان کو ملا۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ شاید ضرورت اس کی تھی کہ دنیا میں جو افراد آئیں گے انسان بن کر، ماں کے شکم سے آئیں گے، لا تعلمون شیئا، اس عالم میں کہ کچھ نہیں جانتے۔ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم کو ماؤں کے شکم سے اس دنیا میں ہم لائیں، اس عالم میں کہ تم کچھ نہیں جانتے، مگر یہ گوارا نہیں ہے کہ تم جاہل رہو، لہذا اب تمہیں علم لینا ہے۔ تو ہم ایسے افراد کو علم سے آراستہ کر کے بھیجیں گے کہ جہاں کوئی کمی نہ ہو۔ تم اپنی صلاحیت کے اعتبار سے جتنی کوشش کرو گے تمہیں ملتا جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد، ہے نا؟ تو ایسے افراد جو ہماری ہدایت کے لیے آئیں گے، ضرورت تھی کہ ان کے اندر کوئی کمی نہ رہ جائے۔ غور کیجئے گا،
کوشش سے آدمی جائے گا تو کسی منزل پر رک جائے گا، کسی منزل سے آگے بڑھ جائے گا، لیکن جو ہادی بن کے آئے اس کے ہاں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ لینے والے کی ظرف میں صلاحیت نہ ہو، کمزوری ہو، وہ الگ بات ہے، دینے والے کے ہاں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ شاید یہی راز تھا کہ قدرت نے ان کو کثرت کے ماحول میں بعد میں بھیجا، پہچانیے گا اس بات کو۔ شاید یہی سبب تھا کہ ان ذوات مقدسہ کو کثرت کے ماحول میں بعد میں بھیجا، ان کی تخلیق وحدت کے ماحول میں ہوئی۔ درود پڑھیں محمد اور آل محمد۔ میں موضوع ایسا اٹھایا ہے، وحدت کے ماحول میں۔ یہ وحدت کا ماحول کیا ہے؟ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہمیں دو لفظیں دی گئی ہیں وحدت کے ماحول کو سمجھنے کے لیے۔ صفات ثبوتیہ، یعنی جو باتیں خدا میں پائی جاتی ہیں۔ صفات سلبیہ، یعنی جو چیزیں خدا میں نہیں پائی جاتی۔ یہ دو لفظیں ہیں ہمارے سمجھنے کے لیے۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہم نے بچپنے میں پڑھا تھا صفات ثبوتیہ، یعنی جو باتیں خدا میں پائی جاتی ہیں، تو اس وقت رٹ لیا تھا کہ 8 ہیں، اور آج بوڑھے ہو گئے، قبر میں جانے کے لائق ہو گئے، جب بھی پوچھا جائے کہ صفات ثبوتیہ کتنے ہیں، فوراً کہیں گے 8۔ یہ بھی نہیں سوچیں گے کہ اب شعور جاگا ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، اگر جو باتیں خدا میں پائی جاتی ہیں 8 ہیں تو اس کی حد بندی ہو گئی۔ کیا خدا کے صفات کی حد معین ہو سکتی ہے؟ درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ عقائد کے اصلاح کے اعتبار سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بزرگ افراد، بوڑھے لوگ ہرگز نہ کہیں کہ 8۔ صفات سلبیہ جو باتیں خدا میں نہیں پائی جاتی 8 ہیں۔ یعنی آپ کا علم اتنا بڑھ گیا کہ سارے صفات ثبوتیہ اور سلبیہ پر آپ کی نگاہ ہے، اور جانتے ہیں کہ اس کو بس 8 ہی باتیں ملی ہیں، باقیہ اور صفات نہیں ملے ہیں جو آپ کو معلوم ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ نہیں میرے عزیزو، اگر آپ بزرگ ہو کے کہیں گے کہ 8 ہیں صفات ثبوتیہ، تو میں اگر بڑی رعایت کروں، یہ نہ کہوں کہ آپ کفر بک رہے ہیں، کافر ہیں، بڑی احتیاط برتوں، تو اتنا کہوں گا بھائی آپ کے منہ سے بچپنے کی بو آ رہی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ بچپنے میں رٹا تھا، پھر کیا کہیں عقیدے کے سنوارنے کے لیے؟ کیا کہیں صفات ثبوتیہ کتنے ہیں ہم بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے، مگر معرفت بھی تو چاہیے اس کے صفات کی۔ تو ایک جملہ جامع ہے اپنے عقیدے کے سنوارنے کے لیے، جو باتیں خدا میں پائی جاتی ہیں صفات ثبوتیہ، اس کے لیے کوئی پوچھے تو آپ کہیے ہر کمال کا مالک۔ درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ ہم جانے نہ جانے ان کمالات کو، ہمارا علم محدود ہے، اس کے صفات محدود نہیں ہیں، لہذا یہ کہیے کہ وہ ہر کمال کا مالک۔ صفات سلبیہ یعنی ہر عیب سے پاک،
ہر کمال کا مالک، ہر عیب سے پاک، یہی دو چیزیں ہیں جن کا نام صفات ثبوتیہ ہے، صفات سلبیہ ہے۔ صلوات پڑھی محمد اور آل محمد۔ اور اب میں اپنے بچوں کے ذہن کے درستی کے لیے، وہ سوچیں گے پھر دینیات میں یہ لکھا کیوں گیا کہ صفات ثبوتیہ یعنی جو باتیں خدا میں پائی جاتی ہیں 8 ہیں؟ تو اس شبہے کو دور کرنے کے لیے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ بچپنا ہے نا، بچوں کے لیے کتاب لکھی گئی ہے، تو علم روحانی علم اور بدن کا علم، غذا، جب باپ اپنے کمسن بچے کو دسترخوان پہ لے کے بیٹھتا ہے تو بڑی احتیاط کے ساتھ اس کی پلیٹ میں ایک چھوٹی سی بوٹی نرم، ایک ذرا سا شوربہ، اور اپنی پلیٹ میں اگر بس چلے تو پورا ڈونگا آ جائے۔ صلوات پڑھی محمد اور آل محمد پر۔ اگر میں پلیٹ بدل دوں تو چیپ پڑے گا باپ، آپ میرے بیٹے کی جان لینا چاہتے ہیں؟ بھئی آپ بھی آدمی، وہ بھی آدمی، آپ بھی کھانے کے لیے آئے، وہ بھی نہیں، وہ بھی بچہ ہے، بھی برداشت نہیں کرے گا۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ جب قوت برداشت ہوگی تو پھر وہ آگے لے گا۔ ویسے ہی روحانی غذا بچوں کے لیے دینیات میں مرتب کی گئی ہے، لہذا اس کے لیے مختصر سی غذا دے دی گئی ہے۔ شعور جاگے تو سمجھے کہ کتنے صفات ہے۔ صلوات پڑھی محمد اور آل محمد۔ ایک بات تھی جو چاہا کہ میں اس وقت پیش کر دوں تاکہ بچوں کے ذہن میں بھی بات آ جائے، اور اب یہ بچے نہیں ہمارے طلبہ ہیں، روحانی غذا ہے ان کے لیے، اور بزرگوں کے لیے بھی اصلاح ہو جائے۔ بس عزیزو، تو کہہ کیا رہا تھا کہ جو ہادیان قوم تھے، معصومین تھے، جن کو ہادی بنا کے قدرت نے بھیجا اس دنیا میں، عالم بنا کے بھیجا، علم دے کر بھیجا، کہاں؟ وحدت کے ماحول میں پیدا کر کے پروان چڑھایا۔ وحدت کے ماحول میں کیا ہے؟ ہر کمال کا مالک، اچھائیاں ہیں، ہر عیب سے پاک، برائیوں کا وجود نہیں ہے۔ یہ کیوں؟ کہ یہ ہادی بن کے جائیں گے، ان کے اندر کوئی کمال چھوٹے نہیں، کوئی عیب آئے نہیں۔ یہی راز تھا کہ دنیا معصومین کو اپنے اوپر پرکھ کر، اپنے جیسا سمجھ کر، ان کی زندگی میں عیب ڈھونڈتی رہ گئی۔ صلوات پڑھی محمد اور آل محمد۔ کوئی عیب ملا نہیں، کوئی کمال چھوٹا نہیں۔ صفات ثبوتیہ کے بعد، اور اگر یہیں کے اوپر مجلس کے مزاج کے اعتبار سے یا آپ کے ذوق کے لیے کہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس ماحول میں کوئی پلے بڑھے پختہ ہو جائے تو وہیں کا اثر تو قبول کرے گا نا۔ اب وہ دوسرے ماحول میں اگر گیا بھی تو وہ خود نہیں بدلے گا، دوسروں کو بدل دے گا۔ یہ بات تو عقل میں ہے نہ، سب کے تجربے میں ہے۔ تو اب یاد رکھیے، جو وحدت کے ماحول میں پل کے آیا، پروان چڑھ کے پختہ ہو کے آیا، کثرت کے ماحول میں، کثرت کا ماحول اس کو نہیں بدل سکا، اس نے کثرت کے ماحول میں تبدیلی پیدا کی ہے۔ لیکن اگر کوئی کثرت کے ماحول میں پلے اور بڑھے پختہ ہو جائے تو کثرت کے ماحول میں اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، آئیں گی نا دونوں۔ اب مجھے اسی روشنی میں کہنے دیجئے کہ جس ماحول میں پل جائے، پختہ ہو جائے، پھر مزاج بدلا نہیں کرتا۔ تو اب اگر
ماحول میں پل کر بوڑھا ہو چکا ہو، درود پڑھیے محمد اور محمد پر، پختہ ہو کے آیا ہے نا اسلام کے ماحول میں، کفر کے ماحول سے۔ کفر کا مزاج اتنا غالب تھا کہ آنے کو آئے مزاج نہیں بدلا۔ نہیں، دلیل کے اعتبار سے سن لیجئے، مزاج نہیں بدلا۔ کیا ہے کفر کے ماحول کا مزاج؟ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ توحید کا پیغام دیا اسلام نے، نبی نے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ کفر کا ماحول ہر خس و خاشاک خدا بن چکا تھا۔ 360 تو صرف کعبے میں جو تھے وہ گنے گئے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ خیر، تو اب وہ آئے ہیں کفر کے مزاج کو لے کر، پختہ ہو کر اسلام کے ماحول میں۔ تو اب کفر کا مزاج پہچان لیجئے۔ اسلام نے آواز دی، کیا انہیں سجدہ کرتے ہو، انہیں پوجتے ہو، انہیں مانتے ہو؟ لا یفقہون لا یعقلون، یہ کچھ سمجھتے نہیں، کچھ جانتے نہیں، بولتے نہیں، لا یسمعون، سنتے نہیں، ایسوں کو کیوں مانتے ہو خدا؟ اسے خدا مانو جو حی و قیوم ہے، سمیع و بصیر ہے، متکلم ہے۔ اب یہ صفات گنائے جا رہے ہیں۔ ایسے کو خدا مانو جو زندہ ہے، بولنے والا ہے، سمیع و بصیر ہے۔ یہ بتائیے کوئی منطق تھی جو سمجھ میں نہیں آئی کافروں کے؟ یہ اکثریت کفر پہ کیوں باقی رہ گئی؟ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ سوچنے کی بات ہے نا، کوئی فلسفہ نہیں تھا، کوئی منطق نہیں تھی، سامنے کی بات تھی، یہ بے جان ہے، اس لائق نہیں ہے کہ ان کو خدا مانا جائے، ان کی عبادت کی جائے، پھر کیوں مانتے رہ گئے؟ کہا ٹھیک ہے، ہماری مشکل یہ ہے مزاج کفر کا، اسلام نے جس خدا کی طرف بلایا ہے وہ حی و قیوم ہے، متکلم ہے، سمیع و بصیر ہے۔ جس خدا کو کی طرف دعوت دی ہے، اگر ہم نے اس کو مان لیا تو منمانی نہیں کر سکتے۔ اب وہ روکے گا، ٹوکے گا، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ حلال، وہ حرام۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر، توجہ کریں گے۔ تو کفر کا مزاج یہ تھا کہ اس کو نہ مانو تاکہ منمانی کر سکو۔ اچھا، میں نے بڑھ کے کہا کہ ٹھیک ہے، نہ مانو اسے اپنی منمانی کرنے کے لیے، جو چاہو کرو، ان کو تو چھوڑو، یہ کس لائق ہیں؟ اب کفر کا مزاج یہاں بھی جواب دے گا، ہاں ہاں یہ کسی لائق نہیں ہیں، لیکن اگر ان کو بھی نہ مانیں گے تو دنیا بے دین کہے گی۔ خاموش کو مانتے رہو کہ دیندار بھی بنے رہو، زندہ کو نہ مانو تاکہ منمانی بھی کر سکو۔ کفر کے ماحول سے جو پختہ ہو کے آئے تھے، یہی تو مزاج بول رہا تھا جب نبی نے کہا کہ ہم دو چیزیں دے رہے ہیں، قرآن و اہل بیت۔
اہل بیت حی و قیوم کے مظہر ہیں، وہ منمانی نہیں کرنے دیں گے۔ خاموش کو مان لو، جاندار کو چھوڑ دو۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ اب تو بات سمجھ میں آ گئی حسبنا کی، کیوں کہا گیا تھا ہمارے لیے کافی ہے، تاکہ یہ خاموش ٹکٹکی باندھے دیکھا کریں، ہم جو چاہیں کرتے رہیں۔ مل جل کے ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل۔ بہرحال میں اگر اسی کو موضوع بناؤں تو مثالیں ہیں تاریخ کے اندر بے شمار کہ کفر کا مزاج کہاں کہاں کام کر رہا تھا۔ نہیں، مجھے آگے بڑھنا ہے عزیزو، بہت سمیٹنا بھی اپنی گفتگو کو، پھیلا دیا ہے میں نے۔ اب دوسرا مرحلہ آتا ہے، بلکہ تیسرا، جو آئے ہیں ماؤں کے شکم سے اس دنیا میں، وہ کچھ نہیں جانتے، ٹھیک؟ تو اب جو آئے ہیں ان کو علم دینے کے لیے، وہ کہاں سے آئے، کس عالم میں آئے، اس کا سراغ کیسے لگے، تو وہی بتائے کہاں سے آئے، کاہے کے لیے آئے، کس عالم میں آئے۔ تو قدرت نے ہمارے لیے اعلان کیا، اخرجکم من بطون امہاتکم، تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے نکال کے لائے ہیں۔ ہماری ابتدا ماؤں کا شکم ہے، اور وہ گروہ جو آیا ہے کہیں سے علم دینے کے لیے آراستہ ہو کر پختہ ماحول سے، اس کی انتہا نہیں معلوم، ابتدا نہیں معلوم۔ غور کر رہے ہیں، اعلان قدرت کا ہے مگر ابتدا نہیں معلوم۔ آواز دی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ میرے عزیزو، کنتم خیر امت، اے آل محمد تم کہیں تھے، ابتدا نہیں بتائی کہاں تھے، کنتم کہیں تھے، اخرجت للناس، مجہول کا صیغہ ہے، معروف کا نہیں۔ اخرجت، تم کو نکال کر لایا گیا ہے۔ ہاں، صلوات پڑھیو محمد اور آل محمد۔ کہیں تھے، وہاں سے تم کو نکال کر اس دنیا میں لایا گیا، کاہے کے لیے، کس کے لیے؟ للناس، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے تم کو کہیں سے لایا گیا۔ معلوم لوگ اور ہیں، آل محمد اور ہیں۔ صلوات پڑھیو محمد اور آل محمد پر۔ ناس، للناس، لوگوں کے لیے لائے گئے ہیں، تو لوگ اور ہیں یا اور ہیں؟ کاہے کے لیے؟ تأمرون بالمعروف، تاکہ تم کو نیکیاں دے، برائیوں سے روک لے۔ اور کیا آپ نے؟ اب آئے اس ماحول میں ہم کو تعلیم دینے کے لیے، علم دینے کے لیے، آراستہ کرنے کے لیے۔ کہاں سے آئے؟ ایک جملہ اس کے بارے میں بھی عزیزو عجیب لفظ رکھی ہے قدرت نے قرآن مجید میں، کنتم، تم کہیں تھے، ترجمہ یہی تو ہے، اہل علم تشریف فرما ہے۔
کہاں تھے نہیں بتا، مگر تھے کہیں. کیسے پتہ چلے گا؟ تو جس نے کہا ہے کنتم، اسی نے حدیث قدسی میں ایک لفظ رکھ دی اپنے بارے میں. پہچانیے کیا کہا؟ کنتو کنزن مخفیہ، میں ایک مخفی خزانے کی حیثیت سے تھا. ان کے لیے کہا جا رہا ہے کنتم، اپنے لیے کہہ رہا ہے کنتو. اب تم ہم سے اگر پوچھنا چاہتے ہو کہ ہم کنتم کی ابتدا بتائیں تو تم کنتو کی ابتدا طے کر دو. اس کی ابتدا تم بتا دو، ان کی ابتدا ہم سمجھ لیں. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. عقیدے کو بچانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس نے کہا اخرجت للناس، تم کو نکال کر لایا گیا ہے. معلوم نکال کے لانے والا کوئی آئے، وہ اور ہے یہ اور ہیں تو چورائی. وہ اس کی تعبیر کے لیے ایک ہی لفظ کافی ہے، اتنا ہی کہ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. اب وہ آئے اس دنیا میں، آئے رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، ہادی بن کر آئے. کوئی کمال چھوٹا نہیں، کوئی عیب ملا نہیں. اس نے اپنی الوہیت کو قائم رکھا، اور اتنا صرف مجھے کہنے دیجئے کہ وہ ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے. جس ماحول میں آدمی پیدا ہوگا اسی کے بعد سے سارے صفات اور ماحول کا اثر قبول کرے گا. اس کی شان ازلیت بھی ہے، ابدیت بھی ہے. بڑی نازک بات ہے. ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یہ دو باتیں ہیں نا. اب جب اس نے پیدا کیا اپنے ماحول میں، وحدت کے ماحول میں، تو جب سے پیدا کیا ہے اس کے بعد ہی کی بات تو آئے گی. اب یہ سمجھ میں آیا کہ ازلیت اس نے اپنے لیے مخصوص کر لی، اور ابدیت کا ان کو آئینہ دار بنا دیا. نہیں پہچانا آپ نے؟ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. تو یہ ہمیشہ تو نہیں ہے، ہمیشہ سے تو نہیں ہے، مگر جب سے ہیں ہمیشہ رہیں گے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. یہ سب چیزیں نازک ہے، معرفت کی ہیں. یہ سب چیزیں معرفت کی ہیں. بہرحال ان سے الجھ گیا میں. عزیزو، بات تمام کروں اختصار کی منزل میں لاتے ہوئے بات کو، کہ اب ہم آئے ہیں اس دنیا میں علم لینے کے لیے. وہ عین علم، اس کا اندازہ ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا اس کے علم کا. جن کو اس نے عطائی علم دیا ہے، انہیل دیا ہے، جس کے ظرف میں ہم ان کے علم کی بھی تھا نہیں لگا سکتے. اور معرفت کا حق ابھی ادا کرنا ہے. تو اب انہیں دیکھو کہ جو کوشش کر کے عالم بنے ہیں. بہت سمیٹی گفتگو میں نے سمیٹ لی. ان کو دیکھو جو کوشش کر کے، کوشش کرنے والا جتنی کوشش کرے گا اتنا پائے گا. خود عالم ربانی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرما دیا ہے بقدر القد بقدر القد تکتسب المعالی. انسان جتنی کوشش کرے گا اتنی بلندیاں ملیں گی اس کو.
تو معلوم ہے یہ کوشش بھر ہے. ہمارا علم کوشش کا علم ہے، ہمیں کوشش بھر ملے گا. ٹھیک ہے، کوشش بھر ملے گا. تو ایک درجے میں 10 لڑکے ہیں، 10 ساتھی ہیں، 10 کلاس فیلو ہیں، سبھی کوشش کر رہے ہیں علم لینے کی. لیکن ہوتا کیا ہے، 10 ایک درجے کے اوپر فائز نہیں ہوتے. یہ کیا ہوا؟ کوشش سے جتنی کوشش میں کرے گا آدمی پائے گا. تب انہی میں کوئی عالم بن کے رہ گیا، کوئی فاضل بن گیا، کوئی نجم الفاضل، فخر الفاضل ہو گیا، صدر الفاضل ہو گیا، ممتاز الفاضل ہو گیا. یہ کیا درجات جس کا ذکر آیا ہے آیت میں، درجات دیے گئے ہیں. تو اب جب یہ درجات والے ہیں تو کوئی کہیں جا کے ٹھہرا، کوئی کہیں پہنچ گیا. یہ کیسے ہوا؟ کوشش تو سب نے برابر سے کی تھی. تو بس ایک سہارا ملا حدیث کے ذریعے سے کہ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء. علم ایک نور بھی ہے، اللہ جس کے ظرف میں صلاحیت دیکھتا ہے انڈیلتا ہے. تو اب یہ 10 ہیں برابر سے کوشش کرنے والے، جس کے ظرف میں صلاحیت تھی ادھر سے بھی کچھ مل گیا، اور جب ادھر سے مل گیا تو یہ ممتاز ہو گئے. صلوات پڑھی محمد اور آل محمد پر، ہے نا؟ یہی تو ذریعہ بنا. یہ کیوں ایسا ہوا؟ 10 کوشش کرنے والے تھے ایک درجے کے، کیوں کسی کو ممتاز ہونے کا شرف ملا؟ شاید یہ ہماری رہنمائی کا ذریعہ بنا کہ تم ان لوگوں کو کیسے پہچانو گے جن کو قدرت نے جن کے ظرف میں انڈیل دیا ہے کمالات کو، انہیں تم کیسے پہچانو گے؟ تم میں صلاحیت نہیں ہے، سکت نہیں ہے، تو تم اپنے درمیان انہیں دیکھو. یہ کیا بات ہے کہ کوئی عالم اور ممتاز بن کے رہ گیا، کوئی وقت کا مرجع اور عالم بن گیا. تو اب دلیل بن گئی کہ ان کے ظرف میں کچھ ایسی صلاحیت دیکھی قدرت نے کہ ادھر سے بھی فیضان ہو گیا. تو کچھ کوشش سے مل گیا، کچھ فیضان الہی سے مل گیا، اور انسان وقت کا مرجع اور عالم بن گیا. اور جب یہ سمجھ میں آ گئے، اپنے وقت کے دور کے عالم کو ہم نے پہچانا، تو یہی ذریعہ بن گئے کہ جب یہ ایسے ہیں، توجہ نہیں، ابھی آگے نہیں بڑھ رہا ہوں میں کہ وہ کیسے نہیں. جب یہ ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے جیسوں سے علم لیا، وہ وقت کے عالم بن گئے، تو وہ کیسے ہوں گے جن کو اللہ کے شاگردوں نے علم دیا؟ صلوات پڑھی محمد اور آل محمد پر. لفظ بدل دوں، ہمارے جیسے سے علم لے کر. یہ وقت کے خوئی خمینی، باقر الصدر، رہبر معظم آیت اللہ سستانی، یہ سب نام گنتے جائیں. یہ جب ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے جیسوں سے علم لیا، تو پھر جنہوں نے معصومین سے علم لیا ہے، ان کو دیکھو، ان کو پہچان لو کہ وہ کیسے ہوں گے. سمجھ میں نہیں آتا تھا میرے عزیزوں، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی. ماننا تو اس لیے تھا کہ رسول کا فرمان ہے، معصوم کا فرمان ہے، لہذا یقین تو رکھنا ہی تھا. لیکن وہ جناب ابراہیم کا فقرہ کہ ایمان تو ہے، اطمینان چاہیے.
تو اطمینان کی منزل کے لیے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا نبی کریم نے کہہ دیا کہ تم سلمان کو پہچانتے ہو کیا ہے؟ سلمان کا علم کتنا ہے جانتے ہو؟ پیغمبر نے فرمایا کہ خضر کے علم کے مقابلے میں سلمان کا علم پہچانو۔ خضر کا علم وہ ایک قطرہ ہے جو علم کے سمندر سے پرندے نے اپنی چونچ میں اٹھایا ہے۔ خضر کا علم وہ ایک قطرہ ہے جسے پرندے نے اٹھایا ہے سمندر سے، اور سلمان کا علم وہ سمندر ہے جس سے ایک قطرہ اٹھایا گیا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ ہم عقیدت رکھتے ہیں جناب سلمان فارسی سے، لیکن معرفت کے لیے ان چیزوں سے بھی باخبر رہیں۔ پیغمبر نے دوسرا فقرہ کہا تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا، بحر لا ینزف، یہ بھی جناب سلمان کے لیے ہے کہ بحر لا ینزف، سلمان علم کا وہ سمندر ہے کہ جو ناپیدا کنار ہے۔ اب ہم کیسے سمجھیں؟ سلمان کے علم کی تھا نہیں ہے، نہیں غور کیا آپ نے؟ تو جب سلمان کے علم کی تھا نہ لگ سکے تو آقا سلمان کے علم کی حدوں کو کون جانے؟ اور جب آقا سلمان کے علم کی حد کا اندازہ نہ ہو سکے تو جس نے زقنی زقہ کی بنیاد کے اوپر علم بھرایا ہے اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اس مدینۃ العلم کو ہم کیا سمجھیں؟ اور پھر جس نے ان ذوات مقدسہ کو وحدت کے ماحول میں رکھ کے پڑھایا، پروان چڑھایا، ان کو ہم کیسے، اس کو کیسے سمجھیں گے؟ تو یہ درجات ہے، درجات، سلسلے سے معرفت کے درجات ہیں کہ جن کے ذریعے سے تم پہنچ سکتے ہو وہاں تک، کچھ حد تک، اپنی صلاحیت کی حد تک، فکر کی حد تک تم معرفت کا حق ادا کرو۔ وقت کے مراجع کو دیکھو، ان کی زندگیوں کو دیکھو، ان کے ذریعے سے سلمان فارسی کو پہچاننا، سلمان کے وسیلے سے آقا سلمان کو پہچاننا، سلسلے کے ساتھ معرفت کا حق ادا ہوتا رہے گا۔ بس میں اپنی بات کو آگے اب نہیں بڑھانا چاہتا، بات سلمان تک پہنچی ہے نا۔ مال مجلس کے لیے بس دو تین فقرے، دو تین جملے۔ عزیزو، میں اپنی تقریر کو یہیں پہ روک کر کے تمام کرتا ہوں۔ جناب سلمان کی شان کو کون جانے؟ وہ اتنا ہی ہے کہ سلمان جب دنیا سے اٹھے تو کوئی نہ تھا۔ عالم غربت میں، مسافرت میں، تنہائی کے عالم میں دنیا سے اٹھے، کوئی نہ تھا۔ صرف اور صرف ایک خادم تھا، لیکن خادم مرتبہ شناس تھا۔ مرتبے کو جانتا تھا اپنے آقا کے، سن چکا تھا کہ میرے آقا کو نبی کریم نے سند بخشی ہے کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ اہل بیت کی شان کیا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن عقیدے کے اعتبار سے
معصوم کو غیر معصوم اس کے آخری امور کو انجام نہیں دے سکتا۔ اسی لیے جب ہمارے 11ویں امام دنیا سے اٹھے، ہمارے کمسن امام، ہمارے زمانے کے امام کمسنی میں 5 برس کا سن تھا، ظاہر ہو کر کے چچا کا دامن پکڑ کے ہٹایا، یہ آپ نہیں انجام دے سکتے ہیں، ہٹیے۔ امام زمانہ نے جنازے سے دامن پکڑ کے چچا کا ہٹایا تھا۔ ہمارے 8ویں امام عالم غربت میں دنیا سے اٹھے تھے، ہمارے 9ویں امام کمسنی میں اعجازی شان سے آئے تھے۔ امامت کی اور عصمت کی شان ہے کہ غیر معصوم آخری امور کو نہیں ہے۔ خادم تھا مگر آقا کا مرتبہ شناس تھا۔ اس نے کہا آخری وقت میں اپنے آقا سے، جناب سلمان فارسی سے، خادم کا نام زازان ہے۔ زازان نے کہا آپ تو جا رہے ہیں دنیا سے اس عالم غربت میں، بتائیے آپ کے آخری امور کو کون انجام دے گا؟ آپ کی نماز کون پڑھائے گا؟ فرمایا چادر ڈال کے بیٹھ جانا در پہ، میری نماز جنازہ وہی پڑھائے گا جس نے پیغمبر کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ذرا دیر نہیں گزری تھی کہ امیر المومنین مدینے سے مدائن پہنچ گئے۔ اور اسی نفس الرحمان میں پوری تفصیل جہاں سے میں نے یہ سب باتیں پڑھی ہیں اسی میں تذکرہ موجود ہے کہ امیر المومنین جناب سلمان فارسی کے سرہانے پہنچے اور چادر کا گوشہ شملہ، گوشہ چادر کا چہرے سے ہٹایا۔ سنو گے چاہنے والوں، فقرہ یہ ہے کہ جیسے ہی گوشے سے چادر کا گوشہ جیسے ہی چہرے سے ہٹایا، فتبسم، مولا کو دیکھ کر سلمان فارسی مسکرانے لگے۔ عزیزو، اگر مولا سرہانے آ جائیں گے چاہنے والوں کے تو تکلیف کا ماحول ختم ہو جائے گا۔ مولا کو دیکھ کر کیوں نہ مومن ہنسے اور مسکرائے؟ تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ فتبسم، مسکرائے۔ دوسرا جملہ، دوسرا فقرہ کتاب میں ہے، فَهَمَّ أَن يَقْعُدُ، سلمان فارسی نے چاہا کہ اٹھ کے بیٹھے تعظیم کے لیے۔ ہما یقعد، چاہا کہ اٹھ کے بیٹھے۔ مولا کائنات نے فرمایا سلمان عود علی حالک، اور اپنی حالت پہ پلٹ جاؤ، تکلیف ساقط ہے اب، تکلیف ساقط ہے۔ دونوں فقروں نے ہمارے لیے ثابت کر دیا کہ مرنے والا کفن میں لپٹا رہے گا، لیکن جب مولا سرہانے آ جائیں گے تو بخشش کا سہارا بھی مل جائے گا اور وہ اپنی لحد کی آغوش پر لیٹا رہے گا۔ بہرحال یہ سب چیزیں جناب سلمان فارسی سے
فرمایا اد علی حالک، اپنی حالت پہ لوٹ جاؤ، اب تکلیف ساقط ہے۔ عزیزو، جب سرہانے آ جائیں آقا تو چاہنے والا اپنی زندگی کا ثبوت دیتے ہوئے اٹھنا چاہے، امام روک دیں، امام روک دیں، تو اگر کسی شہید کو، کسی مرنے والے کو امام وقت آواز دے، یا ابطال الصفا و یا فرسان الہجا مالی انادیکم ولا تجیبونی، اے میرے بہادروں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حسین آواز دے رہا ہے، سر بریدہ سے آواز آ رہی ہے، اجازت دیجئے اٹھ کے پھر آپ پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ ہاں، تتمے میں مصائب کے ایک منزل صرف اور ختم و دعا رونے والوں۔ اولاد کی تسکین کے لیے باپ کی جدائی کا صدمہ دور ہو اس تاریخ کو سن کر۔ جو بیٹا اپنے باپ کے مرتبے کو جتنا پہچانے گا، اس کی جدائی کا اتنا ہی زیادہ اس کو صدمہ ہوگا۔ میں اپنے مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں، رونے والوں بتاؤ، کیا سید سجاد سے زیادہ کوئی اپنے باپ کا عارف ملے گا؟ مظلوم کربلا کی جدائی کا ہمارے چوتھے امام پہ کیسا صدمہ تھا۔ سنو عزیزوں، دو سلسلے اثر کے چوتھے امام پہ ظاہر ہوئے ہیں، دو موقع خاص طور پر۔ ایک اثر قبل شہادت کا اور ایک اثر بعد شہادت۔ رونے والوں، قبل شہادت کا اثر سنو گے جب آخری آواز استغاثہ نہ جانے کس درد میں ڈوبی ہوئی تھی، جس استغاثے پر لبیک کہنے کے لیے اب جھولے میں بے شیر بھی سلامت نہیں رہ گیا، اس آواز کے اثر نے بیمار کربلا کو غش سے چونکایا۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام غش سے چونکے اور ایک ٹوٹا سا نیزہ سنبھالا، اس کا سہارا دے کر ہمارے چوتھے امام اٹھنے لگے۔ دور سے ثانیہ زہرا نے دیکھا، آواز دی، میرے لال کیا ارادہ ہے؟ چھوٹی سی گفتگو ہے پھوپھی اور بھتیجے کی، سن لو رو لینا۔ میرے لال کیا ارادہ ہے؟ پھوپھی اماں، مقتل میں میرا بابا اکیلا رہے۔ آپ اس فقرے کو سن کے کس طرح رو رہے ہیں، سوچئے ثانیہ زہرا نے کیسے سنا اور کیسے برداشت کیا۔ کیوں نہ
آواز دیتی ثانیہ زہرا کیوں نہ دیکھتی؟ جاتے جاتے مظلوم کربلا نے کہا تھا ماں جائی میری امانتوں کا خیال رکھنا. آواز دی پھوپھی اماں مقتل میں میرا بابا اکیلا ہے. صبر کا پتھر کلیجے پہ رکھ کر ثانیہ زہرا نے اتنا کہا ہاں میرے لال سچ ہے تیرا بابا مقتل میں اکیلا ہے، لیکن تم تو بیمار ہو نا، بیمار سے جہاد ساقط ہے. وعدہ دارو جواب سن لو، رونے کا قضا کر لینا. میرے امام نے کہا پھوپھی اماں آپ سچ کہتی ہیں بیمار سے جہاد ساقط ہے، کیا بیٹے سے باپ کی محبت بھی ساقط ہے؟ یہ کہنے کے بعد تاب نہ رہی، غش کے عالم میں چلے گئے. اور آپ نے یہ بھی برابر سنا ہے کہ شہادت کے بعد جب اسیر ہو کر لے جائے گئے انہی لاشوں کے درمیان سے جہاں شہیدوں کے لاشیں پڑے تھے، آپ نے برابر سنا ہے چہرے کا رنگ، بیمار کربلا کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا. پھر ثانیہ زہرا نے سہارا دیا. صبرن صبرا پھوپھی اماں جس کا جوان بیٹا موجود ہو، بس سن لو آگے دو، اس روایت کی بنا پر مجھے کہنے دو بیمار کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئی، چہرے کا رنگ نہیں بدلا. بیڑیاں پہنائی گئی، چہرے کا رنگ نہیں بدلا. بستر لوٹا گیا، چہرے کا رنگ نہیں بدلا. خیمے جلائے گئے، چہرے کا رنگ نہیں بدلا. جب بابا کا لاشا جلتی رہتی پہ نظر آیا، چہرے کا رنگ بدلنے لگا. ثانیہ زہرا نے سہارا دیا، میرے لال صبر کرو. پھوپھی اماں جس کا جوان بیٹا موجود ہو، اس کے بابا کا لاشا انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا. پالنے والے پسماندگان کو صبر عطا کر، پالنے والے مرحوم کے درجات عالیہ کو بلند فرما، پالنے والے ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ماتم